جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو نئے آتے ہیں دوست چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی 3-4 بڑی سٹوریز ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں بات کروں، سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا نور عالم صاحب جو ہیں وہ جو اس کے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی اے کے ایم این اے جو 2-3 دن پہلے بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خاصا بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، وہاں سے ان کی پارٹی کے لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو آج ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ان کو نکال دیا گیا ہے اور یہ اس کے ممبر تھے، کیونکہ 2-3 دن پہلے جنہوں نے تقریر کی تھی اس پہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے وزیر جو ہیں بڑے اس پہ افینڈ ہوئے ہیں۔ میری اب ایک اور خبر ہے جو تھوڑی سی آپ کو دلچسپ یا ہو سکتا ہے بڑی تھوڑی سی ڈیجسٹ کرنے مشکل لگے۔ کسی ایک اچھے وزیر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، میں جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی پرویز خٹک صاحب کی وہ تعریفیں کر رہے تھے، کیا وجہ ہے خٹک صاحب نے دبا دیا ہے یا ڈر گئے ہیں؟ خان صاحب تو ویسے کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا ورتا، لیکن لگتا ہے پرویز خٹک نے جو کوئی ڈوز دی تھی پارلیمانی پارٹی میں ان کو پوری پارٹی کو، اور انہوں نے وہاں پہ جس طرح کی گفتگو ہوئی تھی تو عمران خان صاحب جو ہے نا تھوڑے سے ڈر گئے ہیں کہ ہر یہ سائٹ پہ ان سے آ کے حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کل ہم نے دیکھا وہ پرویز خٹک صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی مجھے، انہوں نے وزیر صاحب نے، جو اس کو وہ سن کر مجھ سے تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ پھر رؤف صاحب آپ خان صاحب کو نہیں سمجھتے، خان صاحب جس کی پبلکلی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی خیر نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا نور عالم صاحب کے بعد اگلی جو باری ہے نا وہ پرویز خٹک صاحب کی، کہ خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے، وہ ان کے دل سے اتر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ بڑی بات تھی میرے لیے تھوڑی سی، اگین جیسے میں نے کہا مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا اور اس کو وہ کرنا، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ کہ خان صاحب ایک کے بعد دوسرا جو ہے ان کا محاذ جو ہے نا لڑائی اس میں آتی جائے گی، شدت آتی جائے گی۔ تھوڑا اس کو میں ٹچ کروں گا کہ وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی۔ نور عالم صاحب کے ساتھ تو یہ ہو سکتا تھا جناب کہ ان کو آپ نے پی ایس سی سے نکال دیا، اور کیا ہو سکتا ہے اس میں میں آخری پروگرام کے آخری اس میں ذرا ٹچ کروں گا، کچھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی انسائڈ انفارمیشن ہے کہ اصل اس میں کہانی کیا ہے۔ جو مین میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بڑے ایک اس پہ ایکسپلوسو قسم کی یہ چیزیں کوئی سامنے آئی ہیں، اور یہ کوئی میں نے آپ نے کسی اور نے کوئی ذرائع سے بھی کوٹ نہیں کی۔ یہ 2 بڑے پاورفل لوگ ہیں، ایک اس میں فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے دوست ہیں، ان کا نام فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں، اس میں فیصل واڈو صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے قریبی ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی رہے ہیں، بڑی نو ہاؤ رکھتے ہیں اندر کی بہت ساری چیزیں، باتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو فیصل واڈو صاحب کو بھی اچھا خاصا پتہ ہوتا ہے۔ ان دونوں نے ایک ہی بات کی ہے، پہلے انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب کے اور ان کے فیصل واڈو صاحب کی اچھی ان کی دوستی بھی ہے جہاں تک میری خبر ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی 3-4 لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتوں سے مراد یہی لیا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا، لیکن الٹیمیٹلی 2 ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جناب کہ اگر اپوزیشن کے لوگ مل رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کن 2 لوگوں سے ہو سکتی ہیں؟ پہلے جو شک جاتا ہے وہ ہمیشہ وہ آرمی چیف کی طرف جاتا ہے، دوسرا جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف اس میں جاتا ہے، کیونکہ لیکن ایک چیز ایک اس میں یہ موجودہ جو نئے ڈی جی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے پروفیشنل ایک اس لک رکھتے ہیں، اور وہ بالکل اپنی اس کے یہ قائل نہیں ہے کہ ان کی تصویریں چھپیں، ان کے ویڈیوز جو ہیں ٹی وی پہ چلیں، میٹنگز کے کچھ وہ جو ہوتے ہیں تصویریں ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چلیں، یا کوئی پبلک جو ہے ان کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ ہو، گفتگو ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، پروفیشنل انداز میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کتاب پڑھنے والے بندے ہیں، وہ بکس پڑھتے ہیں، اور بڑے مختلف قسم کے اپروچ ہے جو اب تک ان کے ندیم انجم صاحب کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، لہٰذا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انجم صاحب جو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال۔ سو الٹیمیٹلی شک جو پھر وہ پنڈی کی طرف ہی جاتا ہے کہ شاید پنڈی والوں سے نواز لیگ کے لوگ جو ہے نا کچھ ملیں۔ چلو انہوں نے ویگ سی بات کی فواد چودھری صاحب نے کہ خود ہی گیس ورک اس پہ کرتے رہو کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصل واڈو صاحب جو ہیں انہوں نے ذرا کھل کر بات کی کاشف عباسی کے شو میں، اور انہوں نے باقاعدہ 4 نام بتا دیے جو مطلب لوگوں کے لیے تھوڑی سی حیران کن بات تھی۔ اور جب اتنے ایک اب کیسے ذمہ دار لوگ جو ہیں جب یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب کسی بڑے سے ملاقات ہوئی ہے اور 4 لوگوں کی ہوئی اور نام دیے جا رہے ہیں، تو پھر تو ڈینائل کا کوئی وہاں پہ وہ نہیں رہ جاتا۔ مثلا نام لے شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام لیا، احسن اقبال صاحب ہیں، پھر اس کے بعد یا صادق صاحب ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب پہ لوگ کچھ یہ چونکے ہیں کہ ان کا نام اس میں کیوں آیا، وہ کیوں ملنے گئے تھے۔ تو میں نے کسی کو پروب کیا کہ میں نے کہا جناب کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس میں گروپ میں کیسے شامل تھے، کیونکہ یہ گروپ میں تو کچھ اور لوگ ہوتے تھے پہلے جو ملاقاتیں کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کی بات آتی رہی، اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کہا جاتا ہے وہ بھی 2-3 دفعہ یا زیادہ دفعہ وہ بھی ملے ہیں،
उनसे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें होती रहीं। चलिए अयाज सादिक साहब जो हैं ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनकी मुलाकात हुई है, आपको याद होगा, जिन्होंने ये फरमाया था कि जनाब वहाँ 27 फरवरी को जब इंडिया ने अटैक किया था, पाकिस्तान पे जहाज़ भेजे थे, तो हमारी पाकिस्तानी कमांड जो है ना, जो कमांडर्स हैं या हमारे पॉलिटिशियन, इनकी टांगें खौफ से कांप रही थी। ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि बड़े साहब से मुलाकात इनकी हुई है। खैर, अब ये दो नाम बड़े मेरा ख्याल दिलचस्प नाम है उसमें, बल्कि तीनों के हैं, मतलब कि उसमें शायद खकान अब्बासी साहब का नाम तो अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जो तीन लोग और मिले हैं जो बताया गया, फैसल भुट्टो साहब ने भी कहा, ये फवाद ने भी कहा, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं तीन नाम। जैसे मिफ्ता इस्माइल का कहा, वो मैं अगर उनका नाम किसने दिया वो मैं आपको भी बताता हूँ। एहसन इकबाल हूँ या अयाज सादिक। अब ये अनयूजुअल से लोग हैं जिनकी उन बड़े साहब के साथ मुलाकात होना थोड़ी सी मतलब है आईब्रोज ये रेज कर सकते हैं कि ये लोग क्यों मिले हैं। वो ये कह रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, इन्होंने अपने आप को पेश किया है एज कि हमारे ऊपर किसी एक नाम पे आप राज़ी हो जाएं। तो ये मुलाकात में उन्होंने कहा, मैं रिपोर्टेडली जो आ रहा है कि किसी एक को वज़ीर आज़म आप उसमें पिन कर लें या उनको पिक कर लें सारी। सो चारों एक लिहाज से इंटरव्यू देने गए थे। हम ये कह सकते हैं ना कि इंटरव्यू हमारा ले लें, जैसे एक सीट पे 4 उम्मीदवार होते हैं, उनमें से एक आपने पिक करना है, तो चारों ने अपने आप उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। या वो ये कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं ये उम्मीदवार बनकर नहीं गए थे, ये वैसे उस मुज़ाकरात के लिए बातचीत करने गए थे कि शरीफ फैमिली या नवाज़ लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज आ गया है, गैप आ गया है, इसको कैसे ब्रिज किया जाए, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, उसके लिए गए थे। लेकिन फिर वहीं पे बात का रुख ऐसे चल पड़ा कि फिर बात होने लगी कि कौन वज़ीर आज़म हो सकता है, किस तरह का वज़ीर आज़म उसमें बनाया जा सकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिफ्ता इस्माइल साहब से शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको पता है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी मिलते रहे, उन्हीं का आ रहा था। अब शहबाज शरीफ साहब अचानक पीछे चले गए, ये 4 लोग आगे शहबाज शरीफ साहब का आज उनका ये भी खबर आ रही थी, अल्लाह उनको सेहत दे, कि कोरोना का मसला हुआ है उनको, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब तो वो हो गए, उनको ग्राउंड कर दिया गया कुछ 2-3 हफ्तों के लिए, तो वो शायद अब मूव भी नहीं कर सकेंगे। अब सारा जो वो सारी प्रोसीडिंग है, ये सारी चीज़ें वो इन 3-4 लोगों के सामने आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद जवेद लतीफ़ साहब ने मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि जनाब ये चारों जो हैं बगैर नवाज शरीफ साहब की कंसेंट के नहीं मिल सकते। आई एग्री, मैं भी बिल्कुल ये उनकी बात मानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर इन चारों में से कोई बंदा जुरत नहीं कर सका, एक आगे जुरत कर सकता है कि वो जाके उनसे किसी बड़े साहब से मिल सके। अब सवाल ये मिफ्ता, जैसे मैंने कहा, सॉरी बात थोड़ी सी अब आप कहेंगे मिफ्ता का बता रहे हैं, मिफ्ता का मेरा ये इन्फॉर्मेशन है कि मिफ्ता को कराची के बिजनेसमैन जो है उन्होंने रिकमेंड किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस इकॉनमी जो है ना बहुत नीचे जा रही, इमरान खान साहब से हुकूमत चल नहीं रही, आप इंडिकेटर आपके सामने है। अब तो फ़ौज की अपनी उनका बजट जो है वो नहीं पूरा हो रहा। फीस ये पाशा साहब ने भी कहा था, आपको पता है ना, कि पाकिस्तान इस वक्त अपना 45% लोकल रिसोर्सेज से और 55% जो है वो बारो करके ये हमारे फ़ौज के अखराजात जो है ना पूरे किए जा रहे हैं। सो इकॉनमी की अब हालत आपकी ये आ चुकी है, बाकी इंडिकेटर आपके सामने है। सो वहाँ कराची के बिजनेसमैनों ने ये कहा है कि मिफ्ता इस्माइल जो है ना, ये क्योंकि बिजनेसमैन है, समझते हैं, बहर के पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, ये मुल्क को ठीक चला लेंगे, लिहाजा इन पर भी गौर किया जाए। एक तो वो उनको मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वहाँ की रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसको एहसन इकबाल साहब आपको याद हो, इनका नाम उस वक्त भी आ रहा था, 2 नाम आ रहे थे, एक उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का आ रहा था, एक एहसन इकबाल साहब का, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और फैसला हुआ था शहबाज शरीफ साहब ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, कोई और थर्ड पार्टी का बंदा बना लिया जाए, तो उस वक्त जो नाम गर्दिश में थे ख्वाजा आसिफ के और एहसन इकबाल साहब के नाम बड़े आ रहे थे कि इनमें से किसी को शायद वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, लेकिन दरमियान में से शायद खकान अब्बासी साहब बन गए थे। सो उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, और अब भी कहा जा रहा है कि डेफिनेटली वो कोई भी MNA होगा, वज़ीर होगा, वो तो ख्वाहिश रखेगा कि मेरा चांस बनता है, तो वाई नॉट। सो एहसन इकबाल साहब को भी कहा जा रहा है, बल्कि एक ने कहा कि शायद वो डेस्परेट भी हैं बनने के लिए, तो लेकिन आई वुड से कि उसमें अगर आपको चांस बनने की है उम्मीद, तो वाई नॉट, मतलब एक उसमें ख्वाहिश रखने की कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर ओपन है, अगर नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनना, शहबाज शरीफ ने नहीं बनना, अगर मरियम ने नहीं बनना, और मुकाबला इन 4 स्टार वर्ल्ड में है, तो फिर एहसन इकबाल साहब को भी राइट है कि वो अपना करें। अब अयाज सादिक साहब है, उनका भी यही कहा जा रहा है, उन्हें ये समझा जा रहा है कि शायद वो कूल हैं, वो कूल माइंडेड हैं, ज़्यादा गुस्सीले नहीं है, पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं, उनका तजर्बा है। क्योंकि इमरान खान साहब पे ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम है कि पार्लियामेंट को चला नहीं सके, सबको साथ लेकर नहीं चल सके, पार्लियामेंट में आज वही लड़ाई दंगा फसाद गाली गलोच चल रहा है, पार्लियामेंट इफेक्टिव नहीं हुई। शायद अयाज सादिक साहब है ना, इन पे कंसेंसस हो जाएगा कि ये बड़े एक वो कहते हैं कूल हैं, माइल्ड हैं, और कुछ ज़्यादा इनका अग्रेसिव मिजाज नहीं, पार्लियामेंट को ये भी लेकर चल सकते हैं। सो एक अच्छा चॉइस उनके ख्याल में ये भी हो सकता है। अच्छा, शायद खकान अब्बासी साहब के बारे में पहले खबरें आई थी कि उन पर एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी इनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, कि इनका दौर जो था कंपैरेटिवली उनका ख्याल है इकॉनमी को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, और थोड़े से वो फ्री वो भी हैं, बात भी खुलकर कर लेते हैं, तो शायद उनका भी वो बेहतर रहेगा। लेकिन बाद में मुझे कुछ उन्होंने कहा था
کہ کوئی ایک دو سورسز ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے اس وزیر اعظم کے لیے، کہ جب شہباز شریف صاحب وغیرہ کی بات ہو رہی ہے یا ہاؤس آف شریف جب تک ان کو آ کے کنسنٹ نہیں دے گا تو بریک اوے کرنے کو تیار نہیں تھے. تو ان کے ذہن میں یہ بھی تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ اگلی دفعہ مجھے چانس ملا تو میں منسٹر فار فنانس بننا پسند کروں گا وزیر اعظم کی بجائے، کیونکہ ساری جو پاورز ہوتی ہیں وہ فنانس منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی یا پورے پاکستان کا جو بھی لین دین ہے سارے فیصلے کرنے ہیں، اور سب کچھ جو فیصلہ ہوتا ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو وزیر اعظم بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ساری کی ساری وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو میری کسی سے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا جناب کہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں پھر مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ دراڑ ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب میں کہ اگر وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وزیر خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں ہوئی ہے. تو ان کا کہنا تھا جناب اس سے تو صاف لگتا ہے دراڑ ہے، جب ہم یہ کہیں گے جناب کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے، ہم ہیں، تو پھر اگلے وہ دیکھیں گے ذرا کہ جناب کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے والے مسئلے کو لے کر دراڑ جو آئی تھی کہ جناب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، تو پھر اگلے تو کوشش کریں گے کہ اکانومی نہیں چل پا رہی، ملک نہیں چل پا رہا، ملک تو چلانا ہے تو لہٰذا ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں اس میں کی جا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو بھی ملاقاتیں آرمی چیف کرتے ہیں یا کوئی بڑے صاحب کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھ کر کی جاتی ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہوتے ہیں. تو سوال یہ کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ہے یہ جو 4 یہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات کر لی گئی ہے، بعد میں انفارم کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یا حکومت کو خود پتہ چلا ہے اپنے ذرائع سے کہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہے، یا بڑے صاحب نے خود انفارم کیا ہے کہ میری ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یو شوڈ بی آن بورڈ. تو یہ بھی بڑا ایک اس پہ میرا خیال ہے ایک اہم سوال ہے. ڈیفینیٹلی ان پہ سوالات اٹھیں گے کہ یہ جو پی ایم ایل نواز جو ویسے تو بڑا ووٹ کو عزت دو اور بڑی انہوں نے آ کے اپنے اسٹرگل اور نعرے مارتے ہیں، لیکن اب چاروں کا بعد جماعت جا کر بڑے صاحب سے ملاقاتیں کرنا اور اپنی سروسز ان کو پیش کرنا، یا کسی معاہدے کی کوئی ریٹن آن یا اناؤنس معاہدے کی پیشکش کرنا یا مذاکرات کرنا، تو کیا ایک پولیٹیکل جمہوری پارٹی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طریقے کے لوگ جو چاروں نام جیسے میں نے کہا بڑے اہم نام ہیں، وہ خود ہمیں اس پہ لیکچر دیتے رہتے ہیں جمہوریت پہ. سو اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری ایز ویل، جیسے چیزیں یہاں پہ کنفرم ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ان کے لیے. دوسرا میں نے یہ کہا ایک جو چیز میں نے کی ہے کہ وزیروں نے جو خود یہ بات کی ہے کہ جو ان کے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے بڑے صاحب سے، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے وزیر کہ جب آپ یہ بات اوپنلی پبلکلی کہیں گے فواد نے کی ہے یا اس کے بعد وہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑے صاحب سے، سب سمجھتے ہیں بڑے صاحب کون ہے اس ملک میں، تو یہ تو آپ کی حکومت کی ویکنیس ہے، کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو بڑے صاحب ہیں ان کا ہاتھ جو ہے آپ کے سار سے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو وہ پھر یہ تو آپ اپنے ایم این ایز کو، اپنے الائز کو، اپنے دوستوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری بات ختم ہوگی، اب ہمارے ساتھ وہ ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی، ان کی ملاقاتیں کہیں اور ہو رہی ہیں، ان کا چانس شاید بن رہا ہے. سب جب یہ وزیر، میرا خیال ہے اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ان کو وزیروں کو تو چپ رہنا چاہیے تھا کہ جناب تاکہ یہ امیج نہ جائے میڈیا کو، عوام کو اور باقی ان کی پارلیمنٹ کو یا پارٹی کو کہ جناب وہ اب وہ کہتے ہیں ہواؤں کا رخ جو ہے نا بدل رہا ہے، اور اب جو اس نواز شریف کے ساتھ ان کے جو ہیں ان فاصلے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان بیانات سے حکومت کو نقصان زیادہ ہوگا. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان کو پولیٹیکلی طور پر ان کا ویٹیج، ان کی پاور اور ان کا کلاؤڈ ان کے اپنے ایم این ایز پہ بھی کم ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ زیادہ بڑھنے شروع ہو جائیں گی. نور عالم صاحب کو نکالنے سے، پی ایس سی سے نوٹس کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. مزید نور عالم جو ہے میرا خیال ہے اب وہ پارلیمنٹ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا اب اس کا ان کے پاس کیا توڑ ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت نے تو وہ جا کر مذاکرات کی، جیسے میں نے کہا ان کے وہاں پہ شروع ہیں، جو مطلب ہو سکتا ہے لوگوں کو حیرانی کا باعث ہوں جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جمہوریت کی لڑائی لڑ رہی ہے. یہ کوئی جمہوریت کی لڑائی نہیں ہے سر. الٹیمیٹلی افسوس یہ ہے کہ سیاستدان اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنے بل بوتے پر کوئی اقتدار لے سکیں. انہیں ایک عدد ہاتھ کی ضرورت رہتی ہے. پہلے عمران خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی تھی تو اب نواز شریف صاحب کی پارٹی کو پڑ گئی. دیکھتے ہیں یہ ہاتھ جو اب عمران خان صاحب کے سر پر باقی رہتا ہے یا ان ملاقاتوں کے بعد کوئی نئے اس کے اگین وہ کہتے ہیں نئے سر کی تلاش جاری ہے. یہ جو 4-5 لوگ گئے تھے ان میں سے کس کے سر پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کس کے یہ منظوری جو ہے نا نواز شریف صاحب دیتے ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سرکس جو لگا ہوا ہے تو اس میں سے کون سا کرشمہ نکلتا ہے، کس وہ کہتے ہیں ٹوپی میں سے کبوتر نکلتا ہے. ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا.